اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ شدید ہے، سخت ہے۔ مومن آدمی اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ایمان والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ بہت ساری قوموں کو تباہ کر دیا گیا، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا ہے 12ویں پارے میں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ تیرا رب جب کسی کو پکڑتا ہے، گناہ گاروں کو، مجرموں کو، ظالموں کو، اسی طرح بڑی سختی کے ساتھ پکڑتا ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بہت ہی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے، جہاں چاہے، جس طریقے سے چاہے بندے کو پکڑ سکتا ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ، لوگ اللہ کی نافرمانی میں منہ اٹھائے بھاگے جا رہے ہیں، انہیں پرواہ نہیں، جبکہ اللہ پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے، پیچھے سے پکڑ سکتا ہے انسان، جہاں چاہے اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے۔ انسان کو کبھی اپنی طاقت پر، اپنی چالاکی پر، ہوشیاری پر، اپنے تعلقات پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں فرعون جس موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے جس بچے کے بارے میں اسے جادوگروں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جس کے ہاتھوں پر تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، اس نے کہا میں نے بچہ زندہ ہی کوئی نہیں رہنے دینا، بچے قتل کرنے شروع کر دیے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس بچے کو قتل کے لیے اس نے لاکھوں بچے ذبح کیے بنی اسرائیل کے، وہ بچہ اس کے گھر میں پرورش پا رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ یہی تو اس کا رب ہونا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بڑا دکھ تھا کہ ابا جی یہ یوسف کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہمیں پیار نہیں کرتے۔ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو ابا جی کے سامنے سے غائب ہی کر دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، انہیں چنگا ہی نہیں لگتا۔ کہتے ہیں نا پنجابی میں متھیوں دکھتا پڑا بندہ، اس کو نہیں دیکھ سکتے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تم اس کے سامنے بھیک مانگنے جایا کرو گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طاقت بڑی زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اور اللہ جیسے چاہے انسان کو اس کی غلطیوں پر، اس کے گناہوں پر جہاں چاہے پکڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے قرآن میں اس بات سے ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے انسان نافرمانی سے، گناہ سے بچے، خلوت میں، تنہائی میں جو چاہے وہ کر لے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے تو ڈرتا ہی نہیں ہے، وہ تو لوگوں سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے اصل اللہ کا ڈر ہوتا ہی وہ ہے جو تنہائی میں ہو، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں انسان ڈرے تو وہ ڈر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا، کہ اس عورت نے سارے دروازے بند کر کے انہیں پھنسانے بہکانے کی کوشش کی، تو ان بند دروازوں کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اصل ڈر وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے ہر وقت، ہر لمحے، ہر جگہ۔ اور ڈر وہی ڈر ہوتا ہے جو انسان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، تنہائی اور خلوت میں ہو، پھر اللہ کی نافرمانی سے بچے، پھر اللہ تعالیٰ کے حد توڑنے سے بچے، یہ اصل ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ کا ڈر اور خوف عطا فرمائے، ہمیں خلوت میں، تنہائیوں میں اور لوگوں کے سامنے ہر جگہ اپنا ڈر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔